السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مکارم اخلاق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور بہترین اخلاق، ان میں سے ایک ہے احسان کرنا۔ اس کا مطلب ہے بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا اور نیکی کرنا۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں پر احسان کیا اور فلاں آدمی نے اس کے احسان کی فراموشی کی، یعنی اس کے احسان کو بھول گیا۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمیں اس لفظ کا معنی اور مطلب معلوم ہوتا۔ تو احسان کرنے والا بحسن و خوبی احسان کرتا، اور احسان فراموشی کرنے والا ہو سکتا ہے کہ اس کے احسان کو نہ بھولے، اگر اسے اس کا معنی، مفہوم اور مطلب اور حکم معلوم ہو جائے۔ تو احسان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اور دوسرا ہے اللہ کی مخلوق یعنی انسانوں اور جانوروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طور پر کرنا گویا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ عبادت کرنے کے وقت ہماری یہ حالت اور کیفیت ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اسے اللہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا کہتے ہیں۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت نہیں بن سکتی تو اتنی تو کیفیت ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کرنا کہتے ہیں۔ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ یعنی انسانوں اور جانوروں کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر صورت میں، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحہ، ہر صورت میں انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، انسانوں کو نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا، خیر پہنچانا، بھلائی کرنا، یہ اللہ کی مخلوق انسانوں اور جانوروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا کہتے ہیں۔ تو ہر صورت میں، چاہے انسان ہو یا دوسری مخلوق ہو، جانور ہوں، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا اور انہیں فائدہ پہنچانا، انہیں نقصان سے بچانا، انہیں تکلیف سے بچانا اور ان کو فائدہ پہنچانا، اسے احسان کرنا کہتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ انصاف کا اور احسان کا حکم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو سامنے والا کہتا ہے کہ میں تمہارے احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا، میں تمہارے احسان کو زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ وہ اسی لیے کہتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ خیر خواہی کی، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، اس کی مدد کی، جانی اور مالی اعتبار سے اس کی حمایت کی، اس کی اعانت کی، تو اس کے بدلے میں اس نے کہا کہ میں تمہارے احسان کو نہیں بھولوں۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ جو لوگ احسان کا معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ، تو ان سے اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاحسان مفتاح حصول الرحمہ، احسان اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کی کنجی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی رحمت کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں اور ان پر باران رحمت برستی ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ خوب جان لو اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ احسان کا معاملہ کرتے ہیں
ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے، تو یہ کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت کی بات ہے کہ ایک تو احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردود نہیں، اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردود نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ خود ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک دوسرے کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ تو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا، احسان کرنا بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے، بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس عادت پر توجہ دینی چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔